کہ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ جن کا جب بھی نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. ہسٹوریکل پرسنالٹی، یعنی میں یہ کہوں کہ دنیا کی جو ون آف دا ٹاپ ہسٹوریکل اور مبارک پرسنالٹیز ہیں، ٹاپ لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت کیا ہوگی کہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں. ایک بڑی یونیک بات بتانے جا رہا ہوں. 4 جو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان چاروں کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور ان چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ادب اور پیروی بھی ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل ان all 4، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان آسمانی مذاہب میں، ان سب میں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کا یہ بڑا مقام ہے. حضرت ابراہیم کا جو نام ہے ابو الرحیم ہے، رحیم باپ کا ہے، مہربان باپ، اس سے آپ کے نام کو یوں سمجھے کہ نسبت حاصل ہے. حضرت ابراہیم کے بہت سارے فضائل، بلکہ یوں سمجھے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوا ہے. آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. یعنی آپ کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کے والد آپ ہیں، وہ آپ ہی کی نسل سے آئے. اور آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں. تو سبحان اللہ، باقی انبیاء بھی اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اچھا، ایک بڑی اور خوبصورت بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل میں مشابہت، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں سملیرٹی جو ہے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں. بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں بھی آپ کا ایسی مشابہت تھی. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں، یعنی آپ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے. پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا. سب سے پہلے جو پاجامہ ہے، جو سلا ہوا پاجامہ، پہلے تہبند پہنتے تھے لوگ، وہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر ساری دنیا میں شروع ہو گیا. آپ نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ پڑھا. سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم ہے وہ آپ نے شروع کی. بلکہ مہمان نوازی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا، آپ روڈ پہ نکل جاتے، گھر کے باہر نکل جاتے اور مہمان ڈھونڈتے. جب تک مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ نے گھر بھی ایک سڑک پر یوں سمجھیے کہ شاہراہ پر بنایا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے. اچھا، آپ کا جو لقب ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب حبیب اللہ ہے اور حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے. واٹ از دا میننگ آف خلیل؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو. ہی از دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، آپ کو جو لقب ملا نا یہ بھی بڑے کمال کا واقعہ ہے. آپ ایک بار کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ مہمان کے انتظار میں بہت ڈھونڈا، باہر نکلے، ڈھونڈتے رہے، کوئی مہمان نہیں ملا. واپس آئے تو آپ کے گھر میں ایک شخص موجود تھا. آپ نے کہا میرے گھر میں آپ کیسے آ گئے؟ کس کی اجازت سے آئے؟ کیسے آئے؟ تو کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. تو کہا اچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے. آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے. آپ نے کہا جلدی بتاؤ وہ بندہ کون ہے؟ اگر اس کا گھر بہت بھی دور ہوا تو میں بہت ٹریول کر کے بھی اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے ملوں گا جس کو رب نے خلیل بنا لیا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے حضور کسی اور کو نہیں، اللہ نے آپ کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے. آپ کہتے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے، مجھے خلیل کیوں بنا لیا؟ اب عاجزی بھی دیکھیں نا. تو کہا کہ اچھا، اب حضرت ابراہیم کے اتنے واقعات ہیں، یقین کریں میری ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی ہے. میں اتنا پڑھتا ہوں ان کو، اور قرآن میں اتنے واقعات حضرت ابراہیم کے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آپ کی لائف میں ہے نا، اور جو قربانی آپ نے دی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں ہماری بہت ساری عبادتیں وہ ریلیٹڈ ہیں
حضرت اس خاندان کے ساتھ، خالی حضرت ابراہیم نہیں، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، یعنی اس فیملی نے جو کام کیے نا اس دنیا کے اندر، اور اس کی بنا پر اللہ کو کتنی پسند ہے یہ فیملی کہ ان کی یادیں فرام لاسٹ 5000 ایئرز، 5000 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مگر آج بھی مسلمان ان کی یاد کو کیسے مناتے ہیں، کتنے شوق سے مناتے ہیں. ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہم جو زمزم پیتے ہیں، یعنی اگر دیکھتے چلے جائیں تو کتنے ہماری ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی ہم یاد میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو الگ سے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یادیں کیوں باقی رکھی گئیں. یہ بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اچھا، پھر تو فرشتے سے آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا؟ تو کہا آپ کا، یعنی بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن جس وصف کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا کہ فرمایا کہ آپ کسی سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگوں کو خود ہی عطا فرماتے ہیں. تو یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ بندہ کسی کے آگے سوال نہ کرے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ ہو، مانگنے والا ہاتھ وہ رب کو پسند نہیں ہے. کچھ لوگ انفارچونیٹلی تھوڑی سی پرابلم میں آتے ہیں، تھوڑے سے مسائل میں آتے ہیں تو فوراً جناب نکل پڑتے ہیں کہ کسی سے میں مدد لے لوں، کسی سے ہیلپ لے لوں. خودداری ہونی چاہیے. اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اور پھر اللہ نوازتا بھی ہے اس کو. کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہو، دنیا والوں کو نہ بتایا کریں. لیٹس موو فارورڈ. اچھا، سب سے پہلے ہی آپ نے ملاقات میں لوگوں کو گلے لگایا. معانقہ جو ہے نا یہ بھی سٹارٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے. سب سے پہلے ہی آپ نے ثرید، یہ قسم کا کھانا ہے روٹی اور شوربے کو ملا کر بنانے والا، یہ ثرید بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب ہے. اچھا، اب حضرت ابراہیم کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، بہت سارے ہسٹوریکل واقعات، یعنی قرآن میں کئی واقعات ہیں، ایک دو واقعات نہیں. میں کوشش کروں گا، آپ کی سیرت تو میں نے کہا نا کہ اتنی طویل ہے کہ اگر شاید ہم اس پروگرام کو 3-4 قسطوں میں کریں تو بھی جا کے حضرت ابراہیم کی سیرت کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن میں شارٹ کوشش کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایج ہے 17-18 ایئرز، ایک روایت کے مطابق 20 سال. آپ کی جوانی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی. ایک روایت کے مطابق 175 ایئرز اور ایک روایت کے مطابق 200 سال آپ اس دنیا میں رہے، ٹھیک ہے. اور ابھی ایج ہے 18-20 ایئرز. آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور آپ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں. آپ بتوں کی طرف بالکل آپ کی نظر نہیں، التفات نہیں، توجہ نہیں. وہ لوگ بہت آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ بھی ہمارے ساتھ آیا کریں. آپ نے کہا نہیں، میں تمہارے بتوں کو برا سمجھتا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اچھا، وہ لوگ ہر سال ایک میلہ مناتے تھے، اور اس میلے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ماد اللہ ناچ گانے رنگ رلیاں یہ سب بناتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن وہ میلے کا ٹائم آیا تو آپ کو بھی انوائٹ کیا. آپ نے کہا میں تو نہیں آتا. سارا گاؤں سارے لوگ چلے گئے، آپ اکیلے تھے تو آپ بت خانے میں چلے گئے. جب آپ بت خانے میں گئے تو وہاں چھوٹے بھی بت تھے، بڑے بھی بت تھے. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہیں اور اسی کو پوجتے ہیں. آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا. کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹا، اور آخر میں وہ جو کلاڑا تھا نا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. اب آپ واپس آ گئے. جب وہ لوگ میلہ کر کے ناچ گانے رنگ رلیاں منا کر آئے اور جب اپنے بت خانے میں گئے تو بیکم سو مچ اینگری کہ یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کس نے کیا یہ؟ تو سب لوگوں نے کہا ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو نوجوان ہے ہمارے محلے میں، وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کسی اور خدا کی باتیں کرتا ہے. ان کو تو وہ باتیں عجیب لگ رہی تھی. تو کہا اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، آپ نے کیا یہ؟ آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے، کلاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھا ہے، اسی سے پوچھ لو. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ڈیمانسٹریشن. یعنی آپ نے ان لوگوں کو کتنا شاندار ایک پورا پریکٹیکل کر کے بتا دیا نا کہ جن کو پوچھتے ہو ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے کسی نے، اور سب سے بڑا خدا موجود ہے، اسی سے پوچھ لو تمہارا جو باطل خدا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتا، ہمارے خدا تو نہیں بتاتے کہ کس نے توڑا ہے، کس نے مارا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ان سے خوبصورت ڈیبیٹ کی نا، یہ ایکچولی ایک مناظرہ بھی تھا، ایک ڈیمونسٹریشن بھی تھا، ایک نیکی کی دعوت بھی تھی. اب آپ نے جو جملے کہہ ذرا سنیے گا، قرآن میں یہ موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ، فرماتے تو کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مرنے سے نہیں بچا سکتے. اف لکم، تف تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہو. افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں ہے. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ورڈز.
اگر ہدایت والے دل ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مگر اگر کہتے ہیں نا دلوں پر مہر ہو تو بہت سامنے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اور آج بھی ایسا ہے. کچھ لوگوں کو آپ قرآن سنا دیں, حدیث سنا دیں, ان کو بزرگان دین کے اقوال سنا دیں, لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا. تو وہ لوگ, حالانکہ حضرت ابراہیم نے خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیا, مگر وہ تو آپے سے باہر ہو گئے. کہتے ہیں اس نوجوان کو پکڑو اور ان کو جلا دو. قرآن میں الفاظ موجود ہیں, حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ایسا ہی ہوا, آپ کو پکڑ لیا گیا اور اب آپ کو جلانا ہے. اچھا, ایک 18-20 سال کے نوجوان کو جلانا ہے تو چھوٹی سی آگ کافی تھی, مگر ان کو خوف کتنا تھا کہ ہسٹری آف یونیورس میں اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں لگائی گئی تھی. بہت بڑا الاؤ, بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی, کئی دن کی محنت کے بعد ایک آگ لگائی گئی. اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ نو فلائنگ زون بن گیا تھا, کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, جو پرندہ گزرتا وہ بھی جل جاتا تھا. اب اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا تھا تاکہ خوف پیدا ہو, فیئر پیدا ہو, آپ اپنے عقیدے سے پھر جائیں. مگر سبحان اللہ, آپ کی زبان پر تو سبحان اللہ اللہ کا ہی نام تھا, اللہ کی حمد و ثنا تھی, اور آپ اللہ رب العالمین کے گیت گا رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ فرشتے آئے, بارش کا فرشتہ آیا کہ اے ابراہیم ہمیں حکم دے, ہم ابھی بارش برساتے ہیں, آگ بجھ جائے گی. آپ نے کہا نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں. ہوا کا فرشتہ آیا, ابراہیم ہمیں آرڈر کریں, ہم ہوا چلاتے ہیں, آگ بجھ جائے گی. کہ نہیں, رب دیکھ رہا ہے, اگر رب کی مرضی ہوگی تو وہ مدد کرے گا, باقی میں رب کی رضا پر راضی ہوں. توکل کا لیول 18-20 ایئرز میں دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب بالکل ٹائم آ گیا نا آپ کو آگ کی طرف پھینکنے کا, تو حضرت جبریل آئے, کہتے ہیں اے ابراہیم آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے, اللہ سے تو کہہ دیں, اللہ سے تو عرض کر دیں. لیکن آپ کا لیول یہ تھا, آپ فرماتے ہیں رب دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے مدد کرنی تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس امتحان کے لیے راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, وہ شاعر کہتے ہیں نا. یہ سمجھیے گا بات, بعض اوقات ہمیں تکلیف جو دی جا رہی ہوتی ہے نا, اس میں رب کی رضا ہوتی ہے. ہمیں آزمایا جا رہا ہوگا, ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف کرنے کے لیے آئی ہو, میرے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہو, مگر ہم ہار جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کا کانسیپٹ دیکھیں. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. کہتے اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. کہتے رب دیکھ رہا ہے, وہ بڑا کارساز ہے. کتابوں میں لکھا, روایتوں میں مفسرین کہ اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ سے کہا, پرندوں نے, چرندوں نے, اللہ دنیا میں ایک ہی تیرا نام لینے والا ہے, اگر یہ بھی گئے تو بچے گا کون, مدد فرما. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا عالم کیا ہے. رب فرماتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ تمہاری مدد مانگتے تو کر دو, ورنہ ہم اس کے کارساز ہیں. اور ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا, بے خطر بے خوف آپ آگ میں جاتے ہیں. اور سبحان اللہ, اب قرآن میں رب فرماتا ہے, اللہ کی طرف سے آرڈر آگ کو ڈائریکٹ گیا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. مفسرین قرآن لکھتے ہیں اگر صرف ٹھنڈی کا کہا جاتا نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگتی اور تکلیف ہو جاتی. ٹھنڈی اور سلامتی والی, کول اینڈ کوائٹ, سافٹ. اچھا, اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم کتنی دیر رہے. ہم 1 منٹ چولہے کے آگے کبھی کبھی غلطی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ہماری بیمنی میں کہتے ہیں پڑپوٹا ہو جاتا ہے, بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے, سارا مہینہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ بھائی آگ میں یا کسی جگہ لگ گیا تھا, پتیلے پہ ہاتھ لگ گیا تھا. اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 ڈیز آپ رہے ہیں. مطلب لوگ ایزیوم کر رہے تھے کہ چیپٹر کلوز, مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. اب اس ایک واقعے سے حضرت ابراہیم کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے یار, لیول, اللہ پر بھروسہ. اور ہمیں کیا کیا سکھایا اس واقعے نے. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو بیسٹ اس میں ہمیں چیز جو ایکسٹریکٹ کرنی ہے کہ بہت سارے فیصلے دل سے کرنے ہوتے ہیں, عشق سے کرنے ہوتے ہیں. عقل سے ہر فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لاجک تو کہتی تھی جل جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. عشق کہتا ہے رب راضی تو میں بھی راضی. ہمارے یہاں بھی زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے عقل سے کر رہے ہیں. معاذ اللہ, اب تو اسلام کے بہت سارے اصولوں پر عقل کی دلیل مانگی جا رہی ہے کہ جناب یہ بتائیے تو صحیح لاجک کیا ہے, اس قانون کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو ورثہ جو ہے, وراثت مرد کا 2 تو عورت کا 1, اس کی لاجک کیا ہے. عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے, مرد کو طلاق. بھائی ہم ان لاجکوں میں کب سے پڑ گئے. مجھے سمپل جواب دیجئے, باقی ساری لاجک چھوڑیے. جتنے دنیا میں مسلمان مجھے سن رہے ہیں, اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے. ہم تو غیب پر ایمان لائے, اللہ ایک ہے.
جب اتنی بڑی بات مان لی، ہم نے تو نبی پاک سے ملاقات نہیں کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر ہمیں معلوم ہے میرے آقا تشریف لائے، آخری نبی ہیں. ہم نے تو جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم مانتے قرآن رب کا کلام ہے، جبریل امین لائے نبی پاک کے قلب اقدس پر، اور جناب لا ریب کتاب ہے. ہم نے قیامت نہیں دیکھی ہے. ہم مانتے، ہمارا ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے. ہم نے کبھی قبر کے اندر کسی کو عذاب اور جزا دیتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا جنت کا باغ بنتی ہے. اتنی ساری پردے والی غیب والی بیسکس ماننے کے بعد آج میرے اور آپ کے دلوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے کہ پوچھو جناب اسلام کا یہ قانون کیوں ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. یہ سمجھنا ہے میرے نوجوانوں اور میرے بچوں کو کہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے. ہم مومن ہیں، ایمان والے، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پورا ہمارا فارمیٹ یاد کیا ہوا ہے کہ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. ہم نے قیامت پر ایمان لائے، ہم نبی پاک پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے. مگر آج جناب کوسچنز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو سننا ہے. سیکھو حضرت ابراہیم سے، آگ کا کام جلانا ہے، آگ بنی جلانے کے لیے ہے. مگر حضرت ابراہیم کا عشق کہتا ہے کہ اگر رب کا حکم اسی میں ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. اور پھر آگ نے کام کیا کیا؟ جلایا نہیں نا. ایک اور شعر سنو، آج بھی شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی یہی کمی ہے، لیول آف ایمان ڈسٹرب ہو گیا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی مگر ایمان تو لاؤ نا. وہ کہتے ہیں نا اگر آج بھی وہ فضائے بدر پیدا کر دی جائے تو آج بھی فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آئے گی. بات یہ ہے کہ وہ لیول آف ایمان نہیں رہا. تو سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا ہے کیلکولیٹر سے بہت سارے فیصلے ہم کیلکولیٹر سے کر رہے ہیں. زکوٰۃ دوں گا تو یار پیسے تو کم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں زکوٰۃ کے بعد صدقہ بھی دو، پہلے ہی 2.5% بھاری پڑ رہی ہے، اور خرچہ اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ. تو یار حدیثیں تو سناتے ہیں کہ بڑھ جائے گا، کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو جائے گا. ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تمہارا میرا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. یقین کریں ہر چیز لاجک سے نہیں ہوتی. اور یہ تو اتنی واضح ہے، یہ تو اتنی واضح ہے. بٹھاؤ کسی اکاؤنٹنٹ کو، بٹھاؤ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو، اس کا اکاؤنٹ بتائے گا کہ زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہوں گے، صدقہ دو گے تو پیسے کم ہوں گے. ایمان کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نبی پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال کم نہیں ہوگا. میں کیلکولیٹر کی مانوں یا اپنے نبی کی مانوں؟ اور جنہوں نے مانی نبی پاک کی، پوچھو ان سے، ہر سال ان کا پیسہ بڑھتا ہے. ہر سال جو جتنا بانٹ رہا ہے اس کا اتنا ملٹی پلائی ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ کیلکولیٹر تو کہتا ہے کم ہوتا ہے. نہیں، کچھ چیزیں کہیں اور بن رہی ہیں، کیلکولیشن کہیں اور ہے، رحمت کی باتیں کہیں اور. ایمان تو لاؤ نا. کیا شاندار ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا. پنجابی شاعر کہتے ہیں عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں ہے وہیں عمرہ گالیاں. جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ نمبر لے جاتے ہیں، عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جس دن آپ کا ایمان، آپ کے اعمال عشق پر آ گئے نا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی آپ کو کنفیوز نہیں کر سکے گا. لیٹس موو فارورڈ. باتیں تو بہت ساری ہیں، اس پورے واقعے سے توکل سیکھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. کبھی امیجن کیا اپنے پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے؟ حدیث میں ایسی پرند، اچھا ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں فرمایا جاتا، نبی پاک فرما دیتے، جانوروں کے بارے میں فرماتے، پرندوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ. آپ کو دنیا میں پتہ ہے پرندے کتنے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے ہیں نا وہ انسانوں کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم 8 ارب ہیں تو وہ 80 ارب ہیں. ساری جانور، چوپائے اور جتنے بھی جانور ہیں، انسیکٹس بھی اس میں ملا لیں. لیکن فرمایا پرندے اس کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں. اٹ مینس اس دنیا میں اپروکسیمیٹلی 800 ارب پرندے ہیں. ٹھیک ہے، 800 ارب پرندے روز کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی سپلائی لائن کو جا کے ان کو درختوں پہ پہنچاتا ہے. کسی گھونسلے میں کوئی آپ نے کبڈ دیکھی، کسی گھونسلے میں آپ نے کوئی سٹاک دیکھا کہ جناب یہ کل کا چارہ ہے، یہ رات کا چارہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے چارہ ہے. نتھنگ ایلس. ہر پرندہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی روز صبح فجر کے بعد بھوکے نکلتے ہیں، اور جب شام اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سب کو کون کھلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے.
میرا خدا ہے. ایمان لاؤ نا, توکل کرو. جب پرندوں کو 800 ارب پرندوں کو روزی دے سکتا ہے, ارے میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں, میں ٹینشن ہی نہیں ختم ہو رہی. کال کرو تھی نو ہے, سال بعد کیا ہوگا, بچی کی شادی کیسے ہوگی, میرے کاروبار کا کیا ہوگا, ارے مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, ڈالر اوپر ڈالر نیچے, اسی ٹینشن میں مر گئے. یار جو رب چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من دے سکتا ہے, وہ اس نے مجھ سے بھی وعدہ کیا. سیکھو نا حضرت ابراہیم سے. کاش یہ توکل نصیب ہو جائے. تھوڑی ایج اور بڑھتی ہے. آپ نے ایک بار ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ ایک بندے کو سمندر میں اس کی ہلاکت ہو گئی, سمندر میں وہ ڈوب کے مر گیا. مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو, تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی, تو پھر جانوروں نے کھایا. اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے, پرندوں نے بھی اس کی باڈی سے کھایا. آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ, یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا, مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئی, اور قیامت کے دن یہ واپس کھڑا ہونا ہے اس نے. سبحان اللہ. آپ نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. پھر یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود, 3 پارے میں سورہ بقرہ. آپ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرے گا. ارشاد ہوتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا, تجھے یقین نہیں؟ اللہ ایمان لایا ہوں, مجھے یقین ہے, مگر میں ذرا دل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور قرار آ جائے. میں عین الیقین چاہتا ہوں, میں اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں. قال فخذ 4 من الطیر. قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے, فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل. فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے, اپنے ساتھ مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے. منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا. فرمایا پھر انہیں بلا, وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے. اب ہوا کیا, حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیں. اب آپ نے چاروں پرندے الگ الگ لیے, مور لیا, کبوتر لیا, آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا. ان چاروں کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالے, تاکہ چاروں کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 ہے, کوئی اور مکس نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے چاروں کو ذبح کیا, چاروں کا قیمہ بنایا اور چاروں کا قیمہ مکس کر دیا. چاروں کا الگ الگ نہیں, چاروں کا ٹوٹل مکس کر دیا, اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں 4 پہاڑ پر رکھ دیے, الگ الگ پہاڑوں پر. اور چاروں کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھی, اس کا قیمہ نہیں بنایا. یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں چاروں پرندے کے, چاروں کا مکس قیمہ ہو چکا ہے, اور 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے. قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو. اب یہ بھی ذرا میں آگے آ کے بتاؤں گا اس ایک خوبصورت آیت کے اس جز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو, تو آپ نے کہا یا ایھا الدیک, اے مرغ, یا ایتھا الحمامہ, اے کبوتر, یا ایھا النسر, اے گدھ, یا ایھا الطاؤس, اے مور. آپ کی پکار پر وہ چاروں پرندے جو ہیں ان کا قیمہ اب آسمان پر اڑنا شروع ہوا. فکشن, گرافکس, آج کل اینیمیشن کا دور ہے, کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں. سنو 5000 سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے, ان چاروں کا قیمہ اڑتا ہے, اور اب جس کا مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف, مور کا ہے تو مور کی طرف, کبوتر کا چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں. سر نہیں ہے, سر تو آپ کے پاس ہے نا. وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے. قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا, سب سر بھی ان کا لگ گیا, آ کر دانہ چگنے لگ گئے. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا. یہ میرا رب یہ ہے. کیسے ہیں کہتے کسی کو شیر کھا جائے, کسی کو مچھلی کھا جائے, کسی کی سمندر میں موت آ جائے, معاذ اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں, کوئی آگ میں راکھ ہو جائے, میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم, ان کی تمام باڈی کو پھر کریٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے. حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود. یہاں کیا سیکھنے کو ملا؟ 2-3 باتیں ہیں. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلی بات, میرے رب کی قدرت کیسی ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. دوسری بات, علماء کہتے ہیں, صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی کہ 4 پرندے کیوں لیے گئے, کبوتر, مور, گدھ, مرغ. فرمایا ان چاروں کی نا ایک بری خصلت ہے. مرغ ہے اس کے اندر شہوت بہت ہے,
جو کبوتر ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے، بڑا تکبر ہے، بہت اونچا اڑتا ہے. فرمایا گدھ جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے؟ گدھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لالچی بہت ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے مور، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، اور خوبصورتی کی وجہ سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے. تو فرمایا یہ 4 بری عادتیں ہیں، اس کو ذبح کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان، اپنے اونچے مرتبوں، اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، ہوس اور شہوت کے بعد اپنے آپ کو بچا لو، لالچ کر کے دنیا کے بال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو، اگر ان عادتوں کو ذبح کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا. ان کو زندہ کیا نا، فرمایا ان عادتوں کو ختم کرو، رب تمہارے دل کو زندہ فرمائے گا اور اس میں نور داخل فرما دے گا. علماء نے اس کی صوفیانہ تفسیر یہ لکھی. اور اب ایک اور عقیدے کی بات بھی، کنفیوژن پھیلانے والے بہت کنفیوژن پھیلاتے ہیں. میں تو قرآن سے آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا. اللہ نے کیا کہا کہ انہیں پکارو. وہ تو دنیا میں نہیں تھے پرندے، مر چکے تھے، کیما بن چکا ہے. کیما بنے ہوئے پرندوں کو رب کہہ رہا ہے پکارو. حضرت ابراہیم نے کیسے پکارا؟ یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ. آپ کبوتر کو پکار رہے ہیں، آپ گدھ کو پکار رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے پکارو، اور نبی پکار رہے ہیں. آج کسی کو نہ جانے یا رسول اللہ سے پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کو یا غوث پاک سے یا پرندوں کو پکار رہے قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب دنیا سے اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو پکارنے میں کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم نہیں ہے. اللہ سمجھ کے تھوڑی پکارتا ہے کوئی، اللہ کے بندے سمجھ کر ہی پکار رہے ہیں نا، اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکار رہے ہیں. چلے اس دلیل کے ساتھ ایک اور دلیل بڑی لاجیکلی بڑی آسان سے سمجھ آ جائے گی. حدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث میں ایک دعا ہے، قبرستان جاتے ہیں تو نبی پاک کون سی دعا کی تعلیم دیتے ہیں؟ السلام علیکم، یا دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. یہیں رک جائیے. چلے پہلے میں اس دعا کو پورا، یہ دعا بھی کمال ہے، یقین کرو اتنا شاندار میسج ہے، کیا ہلانے والی دعا ہے. بندہ اللہ کرے اس دعا کو سمجھ جائے نا، زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جائے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبر والو تم کو سلام ہو، تم پہلے چلے گئے، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم پہلے چلے گئے، ہم بعد میں آنے والے ہیں. قبرستان جا کر یہی سمجھ جاؤ نا، یہ قبریں جن کی ہے نا، کل میری بھی اسی میں کسی میں ہوگی. وہ ایک قبر پر تختی لگی ہوئی تھی نا، میں سمجھتا تھا میں بڑا اہم تھا، مجھے لگتا تھا میں بڑا اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. ہم سب نے قبر میں جانا ہے. تو اس دعا سے پہلے تو میسج لیں. اب عقیدہ بھی سن لو. یا اہل القبور، قبرستان تاریخ روڈ کے چلے جائیں، میوہ شاہ چلے جائیں، سب کو کہتے ہیں یا اہل القبور. سارے تو اولیاء اللہ نہیں ہیں نا وہاں پر، نمازی بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، شرابی بھی ہوگا، اچھا انسان بھی ہوگا. ہر مسلمان کو یا اہل القبور کہہ کر پکارنا سنت، حدیث سے ثابت، ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے کسی ولی کو کوئی یا کہہ کر پکارے تو پھر کیا پرابلم ہے؟ جب ایک گناہ گار آدمی کو بھی قبر میں جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ کنفیوژن پھیلانے والی باتیں ہیں. تو پہلے تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی کو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہے، صحابی ہے، نبی ہے، صاحب مزار ہے، اس کو خدا سمجھ کر کوئی نہیں پکار رہا، وہ اللہ کی بندگی سمجھ کر پکار رہے ہیں. بدر کا واقعہ سنا ہوگا، نبی پاک نے بدر کے مارکے کے بعد ان مردوں کو جو کفار تھے ان کو یا کہہ کر پکارا تھا. اور حضرت عمر نے آ کر کہا یا رسول اللہ پھر مردوں کو پکار رہے ہیں، یہ تو مر گئے. آقا فرماتے ہیں یہ مردے تمہارا جس طرح تم دنیا میں سنتے ہو، یہ مرنے کے بعد بھی ویسے ہی سنتے ہیں، بس مسئلہ یہ کہ جواب نہیں دے سکتے. خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں. تو یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو بہرحال امید ہے کہ یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا. حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک اور شاندار پہلو آپ کی میں نے کیا بتایا، آلموسٹ 200 ایئرس ایج ہے. آپ کو حضرت اسماعیل پتہ ہے کب ملے ہیں؟ 99 ایئرس کی ایج. کیا فرماتے تھے؟ عرض کرتے تھے اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع عربی کا لفظ ہے سن لے، ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے پروردگار، یا اللہ میری سن لے. 99 ایئرس کی ایج میں آپ کو حضرت اسماعیل ملتے ہیں. آپ نے ان کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا، یعنی جو دعا کرتے تھے نا وہی نام رکھ دیا. اسماعیل کے معنی یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں رکتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. 99 ایئرس کی ایج میں بیٹا ملا. دعا کون کر رہے ہیں؟ خلیل اللہ. ہم سال 2 سال کسی چیز کی دعا کریں، کام نہ ہو تو اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں، یار میری تو دعا ہی نہیں سنتا، معاذ اللہ. بعضوں کو تو کفریہ کلمہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ سے ہی ناراض. وہ خلیل اللہ ہیں، ان کو 99 سال بعد بیٹا ملا، شکوہ نہیں تھا. خدا رہا اللہ سے تو اچھا گمان رکھو. نہیں مل رہا ہوتا کوئی چیز تو وہ اس میں بہتری ہوتی ہے ہمارے لیے. اچھا اب بیٹا ملے، ہم میں سے کسی کو اگر 10-15 سال بعد بیٹا ملا ہو، اس کے تو پیر زمین پہ نہیں رہنے دیتے ہیں. بڑی مرادوں سے ملا ہے بھائی، بڑی دعاؤں سے ملا ہے، بڑی مشکل سے آیا ہے.
99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور ابھی اس کی عمر دودھ پیتے کی ہے. حکم ہوتا ہے کہ ان کو مکے کی وادی میں چھوڑ دو. ہائے ہائے چھوڑ دو. اچھا وہ مکہ کوئی لگژری ہوٹل کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا. نو بڈی اوور دیئر. آپ امیجن کریں ماشاءاللہ سبھی مکہ ہو کر آئے ہوں گے. کعبہ بھی نہیں ہے, صرف ریگستان ہے, صرف پہاڑ ہیں اور دھوپ ہے, کوئی درخت نہیں ہے. بی بی ہاجرہ ہیں, حضرت اسماعیل ہیں, اور حکم ہو گیا کہ وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. آپ نے ان کو وہاں رکھا, کچھ کھجوریں دی, تھوڑا پانی دیا اور آپ نکل گئے. بی بی ہاجرہ کہتی ہے ابراہیم کدھر جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا ابراہیم بتاؤ تو صحیح کس کی آسرے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. 3 بار پکارا. وہ خاتون بھی کمال کی, آخر میں کہتی بس یہ تو بتا دو جو آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہاں رب کا حکم ہے. کہا پھر ٹھیک ہے, اللہ کا حکم ہے, پھر ہم راضی ہیں. کمال دیکھیں, کاش میرا یہ بیان میری مائیں سنیں, میری بہنیں سنیں. تھوڑی سی قربانی کی باری آئے ہیں, فیملی میں اگر کوئی کمزوری آ جائے, کوئی پیسے کی کمی آ جائے, کوئی گھر میں مشکل آ جائے, عورتیں کہتی ہیں ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں ہماری ساری چیزیں چاہیے, چاہے تو میں چوری کرنی, ڈاکہ ڈالنا, اپنی ماں باپ کو چھوڑنا پڑے. بیوی آ کر ماں باپ سے چھڑوا دیتی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے. خدا کے واسطے ہم دیکھیں کہ جو رب کا حکم ہے وہ پہلے ہے. حرام روزی کی طرف نہ جانے دے اپنی فیملی کو. پہلے کے زمانے پتہ عورتیں کیسی ہوتی تھی, مرد صبح کام پہ جاتا تھا نا تو وہ عورتیں کہتی تھی دیکھو حلال کما کے آنا, حرام کما کر مت آنا, ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے مگر رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. آج کی عورت کہتی برابر والوں نے دیکھا کیسا گھر بنا لیا, ہمیں بھی ویسا ہی بنانا ہے, کچھ بھی کرو ہمیں بھی ایسی گاڑی چاہیے, ہمیں ایسا زیور چاہیے. اللہ کرے کہ یہ سیکھیں بی بی ہاجرہ سے. کہتی اللہ کا حکم ہے, وی آر ریڈی فار دیٹ. اچھا اب کیا ہوا؟ چھوٹا بیٹا ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, پانی بھی ختم, کھجورے بھی ختم, اب کچھ ہے ہی نہیں. بچہ رونے لگا, پانی چاہیے. ہائے ہائے, ماں بچے کو روتا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اب ماں چلی پانی کو ڈھونڈنے, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ, دوسرے پہاڑ سے تیسرے پہاڑ. اللہ اکبر. چلیں یہ صفا مروہ میں بی بی ہاجرہ دوڑی یہ تو پتہ ہے, مگر شاید بہت ساروں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جو میلین اخدرین گرین لائٹس کے درمیان جو سفر ہوتا ہے اور ہم دوڑتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی چلتے ہیں ادھر دوڑتے ہیں. یعنی آپ سوچیں اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی ہے, جدھر جدھر اس ماں نے نارمل اسٹیپ لیے ہیں ادھر ادھر ہم سے نارمل اسٹیپ چلوایا گیا. جدھر وہ ماں دوڑی ہے ایگزیکٹلی اس مقام پر ہمیں دوڑنے کا حکم ہے. کوشچن یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ اس مقام پر دوڑی کیوں اور باقی نارمل کیوں چلتی گئیں؟ سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں بی بی ہاجرہ جب صفا سے مروہ جاتی تھی نا تو آپ ذرا امیجن کریں, اب تو بہت بڑی عمارت بن گئی ہے, اے سی لگ گئے, ٹائلیں, سب ختم کریں, اپنی نگاہوں میں ایک منظر بنائیں کہ ایک پہاڑ ہے, دوسرا پہاڑ ہے. اب کعبہ تو نہیں ہے نا, ابھی تو کعبے کی تعمیر ہونا باقی تھی. ایک لکودکس ہے, میدان ہے, اور بیٹا بیٹھا ہے رو رہا ہے. کتنی دور ہوگا زمزم کا کنواں اور صفا کتنا دور ہے؟ ٹھیک ہے. اب بی بی ہاجرہ جو ہے وہ چلتی رہی ہیں, پانی بھی دیکھ رہی ہیں, بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں, پانی بھی دیکھ رہی ہیں, بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں. اچانک ایک چھوٹی سی پہاڑی بیچ میں آتی تھی. وہ چھوٹی سی جو پہاڑی ہے نا, ایکچولی وہ اتنی پہاڑی تھی جتنا یہ میلین اخدرین گرین لائٹس کا ایریا ہے. جب وہ آتی تھی تو بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے, وہ دوڑنا شروع کرتی تھی کہ بیٹا جلدی نظر آئے. جیسے ہی پہاڑی ختم ہوتی تھی بیٹا دیکھتی تھی, آپ کاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتی تھی, آپ سمپل چال چلتی تھی. اللہ اکبر. اب مروہ سے واپسی کی باری ہے, اسی اسموتھ وے میں چلتے ہوئے بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہیں, پانی بھی ڈھونڈ رہی ہیں. پھر وہ چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے, پھر بی بی ہاجرہ دوڑتی ہیں کہ بچہ نظر نہیں آ رہا. جیسے پہاڑی ختم ہوتی اب پھر نارمل ہو جاتی. اللہ اکبر. مجھے بتائیے اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی ہے, جدھر جدھر آپ نے نارمل اسٹیپ لیے ہم ادھر نارمل چال چلتے ہیں. جب میلین اخدرین آتے ہیں ہمیں دوڑنا ہے کہ یہ دوڑنا سنت ہے. سبحان اللہ. اور اب کیا ہوا, اس بچے کے رونے کی وجہ سے انہوں نے پانی, ان کو تو نہیں ملا بی بی ہاجرہ کو, یہ دوڑانا تھا. سبحان اللہ. اور اللہ کو ادا کیسی پسند آئی. ہمارا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, ہمارا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم سعی نہ کریں, 7 چکر پورے نہ لگائیں. اچھا جناب اب جاتے ہیں, حضرت اسماعیل جو ہے وہ پیروں کو رگڑتے ہیں, وہاں سے پانی نکلتا ہے. جب پانی نکلتا ہے تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے زمزم. زمزم کے معنی ہے رک رک. اتنا تیزی سے پانی نکلا کہ آپ کی بے ساختہ زبان سے کہ پانی رک جائے. وہ کنویں کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اور ایسا جاری ہوا ہے, دنیا میں بہت ساری بورنگز ہیں, بہت سارے پانی کے کنویں نکلے, 100 سال 200 سال 500 سال میں ختم ہو گئے. آلموسٹ مور دین 5000 ایئرز ہو گئے ہیں, کروڑوں گیلن پانی اس سے نکل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کنواں ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ, حضرت اسماعیل کا کیسا معجزہ ہے. بیسٹ منرل واٹر اسے کہا جاتا ہے. بڑے ٹیسٹ کروائے گئے. میری ایک بار زمزم کے کنویں کے ایک انجینئر سے ملاقات ہوئی, وہ کہتا ہے روزانہ
روزانہ ہزاروں لاکھوں گیلن ہم سق کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کچھ انچ یہ کنواں نیچے چلا جاتا ہے, مگر جب صبح واپس آتے ہیں یہ کنواں واپس اتنا ہی بھر چکا ہوتا ہے. یہ کدھر سے پانی آ رہا ہے, یہ کیسے جاری و ساری ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اچھا جناب, اب پانی آ گیا. جیوگرافیکلی کو جنہوں نے تھوڑا دنیا میں دیکھا ہو, نہیں دیکھا تو کبھی گوگل پہ بیٹھ کے دیکھیے گا, کبھی دنیا کے میپ کو زوم کیجئے گا, آپ کو اندازہ ہوگا. پاکستان کو ہی دیکھ لیں, میں پچھلے دنوں ایجپٹ گیا, ایجپٹ کو خاص طور پہ دیکھیے گا, میری بات زیادہ سمجھ آئے گی. ایجپٹ کو جب آپ زوم کریں گے نا, آبادی بالکل بیچ میں اور سیدھی آبادی ہے, رائٹ لیفٹ بالکل خالی. میں نے کہا یار یہ لوگ سیدھے گلی کی طرح, ایک پوری روڈ کی طرح کیوں رہ رہے ہیں, رائٹ لیفٹ کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ چلا اس پورے ایجپٹ کے اندر جہاں جہاں پانی ہے وہاں وہاں آبادی ہے. ہمارے بلوچستان میں کیوں زیادہ لوگ نہیں رہتے, کیوں ذرا پنجاب میں لوگ زیادہ ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے, صحرا ہے. جدھر پانی ہوگا ادھر لوگ رہیں گے, پانی ہی زندگی ہے. تو جناب کیا ہوا, اب پانی شروع کیا رب نے, زمزم شروع ہوا. دیٹ از ایکچولی ریزن کہ اب مکہ آباد ہونا شروع ہوا. لوگ آ کر رکنے لگے, وہاں رہنے لگے. بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی, پانی ہے ہم بھی رک جائیں, کہ رک جائیں. آہستہ آہستہ آبادی شروع ہوئی. اب اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ کعبہ تعمیر کیا جائے. یہ کعبہ حضرت آدم نے بھی تعمیر کیا تھا, مگر طوفان نوح میں طوفان کی وجہ سے اب دیواریں نہیں تھیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا مجھے کیسے پتا کہ کعبے کی ڈائمنشنز کیا ہیں, ایگزیکٹلی کس حدود اربع پہ کعبہ بنانا ہے. آج تو ہمارے پاس بلو پرنٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس اس کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں, ہم اپنے انجینئر کو دیتے ہیں کہ بھائی میرے پلاٹ کی سائز یہ ہے, اس کی دیوار بناؤ 1 انچ آگے نہیں 1 انچ پیچھے نہیں. اب کعبہ بنانا ہے اور ایگزیکٹلی اسی ڈائمنشن پر بنانا ہے. سبحان اللہ. حدیثوں کے الفاظ ہیں, اللہ نے ایک بادل بھیجا, ارشاد فرمایا اس بادل کے ساتھ جاؤ, اس بادل کا جو سایہ ہوگا ایگزیکٹلی اسی سائے کی ڈائمنشن میں کعبے کی تعمیر کرنی ہے. حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے, حضرت ابراہیم پتھر لگاتے. سبحان اللہ. اب جس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ تعمیر ہو رہی ہے یہ جنتی پتھر ہے, اور یہ پتھر ہے مقام ابراہیم. سبحان اللہ. کعبے کے سامنے کھڑے ہونا تو کتنا اونچا ہے اس کی دیوار, کیسے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پہنچا ہوگا. علماء فرماتے ہیں اس مقام ابراہیم نے لفٹر کا کام شروع کیا. جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی مقام ابراہیم اونچا ہوتا جاتا. جب نیچے پتھر لگانا ہوتا یہ پتھر نیچے آ جاتا, اور کعبے کی پوری تعمیر ہو رہی ہے. بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے, باپ پتھر لگا رہا ہے, اور یہ کعبے کی تعمیر مکمل ہوتی ہے. ایک